السلام علیکم گائز، آج کا ہمارا ٹاپک ہے مسجد نبوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں قیام فرمایا۔ اس قیام کے دوران آپ نے سب سے پہلے مسجد تعمیر کروائی۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے قریب ہی ایک خالی جگہ موجود تھی جو 2 یتیم بچوں ساحل اور سہیل کی ملکیت تھی۔ اسے آپ نے مسجد کی تعمیر کے لیے منتخب فرمایا۔ ان بچوں نے جگہ بلا قیمت دینا چاہی، مگر آپ نے اس جگہ کی قیمت ادا کرنے کے بعد وہاں مسجد کی تعمیر شروع کی۔ مسجد نبوی کو مربع شکل میں تعمیر کیا گیا اور اس کے 3 دروازے بنائے گئے۔ آپ نے مسجد کی تعمیر میں سب سے پہلا پتھر اپنے دست مبارک سے نصب کیا۔ مسجد کی تعمیر میں صحابہ کرام کے ساتھ آپ نے بھی بھرپور حصہ لیا۔ مسجد کی عمارت نہایت ہی سادہ تھی۔ اس کی دیواریں کچی اینٹوں سے بنائی گئی۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کھجور کے تنے کے ستون کھڑے کیے گئے۔ ابتدا میں مسجد کا فرش کچا تھا۔ جب بارش ہوتی تھی تو کیچڑ ہو جاتا۔ بعد میں فرش پر کنکریاں بچھا دی گئی۔ مسجد کے ساتھ امہات المومنین کے حجرے بنائے گئے جن کے دروازے مسجد کی طرف تھے۔ تعمیر کے بعد حضرت محمد حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر سے ان حجروں میں منتقل ہو گئے۔ مسجد نبوی کے شمال مشرق حصہ میں ایک چبوترا تعمیر کیا گیا جو ان صحابہ کرام کے لیے تھا جن کا گھر بار نہیں تھا۔ وہ یہی قیام کرتے اور اسلام کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ یہ چبوترا صوفہ کہلاتا تھا اور ان صحابہ کرام کو اصحاب صوفہ کہا جاتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعۃ المبارک کا خطبہ مسجد نبوی میں ارشاد فرمایا کرتے تھے، مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کا ثواب کئی ہزار گنا زیادہ ملتا ہے۔ رسول اللہ نے مسجد نبوی کی فضیلت یوں بیان فرمائی، میری مسجد نبوی میں نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ عہد نبوی میں مسجد نبوی مسلمانوں کی سیاسی، معاشی، معاشرتی اور مذہبی سرگرمیوں کا مرکز تھی۔ نبی کریم مختلف معاشرتی معاملات کے متعلق صحابہ کرام سے مسجد نبوی ہی میں مشاورت فرماتے تھے اور آپ مسجد نبوی سے ہی احکام جاری کرتے۔ مسجد نبوی تمام شعبوں کا مرکز تھی۔ مسجد نبوی درس گاہ، تربیت گاہ، بیت المال، دارالشورا اور جہاد کا مرکز ہونے کی وجہ سے ایک بنیادی حیثیت رکھتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارک بھی مسجد نبوی میں ہے۔ مسجد نبوی نماز باجماعت، تلاوت، ذکر و عبادت اور تعلیم و تربیت کی جگہ ہونے کے علاوہ مسلمانوں کا ایک اجتماعی مرکز بھی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا زیادہ تر وقت اس مسجد میں گزارتے تھے۔ آپ اپنے صحابہ کرام سے ملتے، دین کی تعلیم دیتے اور باہر سے آنے والے لوگوں سے ملاقات بھی اس مسجد میں کرتے۔ مسلمانوں کی تمام اجتماعی معاملات مسجد نبوی میں طے ہوتے تھے۔ عدالت مسجد میں لگتی اور فیصلے بھی یہاں کیے جاتے۔ جہاد کا اعلان مسجد میں ہوتا۔ تمام تر عطیات بھی مسجد میں جمع کیے جاتے۔ جہاد کے لیے لشکر یہاں سے بھیجے جاتے۔ دوسرے علاقے سے آنے والے لوگ بھی مسجد میں ٹھہرا جاتے اور ان کی مہمان نوازی کا بندوبست بھی یہی کیا جاتا۔ فوج کی تربیت کے سلسلے میں بعض جسمانی مشقیں بھی مسجد کے صحن میں ہوتی۔ روضہ رسول وہ بابرکت اور باسعادت مقام ہے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں بستا ہے اور روئے زمین میں افضل ترین حصہ ہے۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں جس کے دل میں اس کی زیارت کی خواہش نہ ہو۔ چونکہ روضہ رسول مسجد نبوی میں ہے، اس لیے اس نسبت سے مسجد نبوی کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ خانہ کعبہ کے بعد مسجد نبوی کو تمام زمین پر اہمیت حاصل ہے۔ مسجد نبوی کا وہ حصہ جسے ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، اس کی اہمیت مسجد نبوی کے حجرہ مبارک، ممبر اور باقی حصوں سے بھی زیادہ ہے۔ ریاض الجنہ وہ جگہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک اور ممبر کے درمیان واقع ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کثرت سے لگے۔ جزاک اللہ۔